ایران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی تردید کر دی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں امریکہ کے ساتھ فی الحال کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ عمان کے ساتھ آبنہ ہرمز کے معاملے پر بات چیت جاری ہے۔ آبنہ ہرمز میں بحران امریکی اور اسرائیلی جارحیت کا نتیجہ ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان پاکستان ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ چین بھی کشیدگی میں کمی کے لیے مدد کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ بھی واضح کر دیا کہ صرف عمان سے معاہدہ آبنہ ہرمز کھولنے کے لیے ناکافی ہے۔ آبنہ ہرمز کھولنے کے لیے محفوظ بحری راستے پر اتفاق ضروری ہے۔ امریکی جارحیت ختم ہونے تک آبنہ ہرمز بند رہے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا آج ایران سے مذاکرات شروع کرنے کا اعلان۔ آبنہ ہرمز کی بحالی اور ایٹمی ہتھیاروں کے خاتمے پر معاہدے کی امید ظاہر کر دی۔ ایران پر حملے کی منسوخی فوری معاہدے سے مشروط قرار۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا ایران سے معاہدہ ہوا تو بہت سی جانیں بچ جائیں گی۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور ایران سمیت علاقائی ممالک نے حملے بند کرنے کی درخواست کی تھی۔ آزاد کشمیر الیکشن کا دوسرا مرحلہ بھی مسلم لیگ نون کے نام۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق نون لیگ نے 12 نشستوں پر میدان مار لیا۔ پیپلز پارٹی 4 نشستوں پر کامیاب۔ مظفر آباد کی 9 میں سے 4 سیٹیں نون لیگ اور 3 پیپلز پارٹی نے جیت لیں۔ LA 31 پر نون لیگی امیدوار ثاقب مجید راجہ کو برتری حاصل۔ چوہدری لطیف اکبر دوسرے نمبر پر۔ مظفر آباد ڈویژن کی 8 اور مہاجرین کی 12 نشستوں پر ووٹنگ ہوئی۔ LA 27 میں خراب موسم پر الیکشن ملتوی ہوئے۔ مسلم لیگ نون کی مجموعی نشستوں کی تعداد 21 ہو گئی۔ پیپلز پارٹی کا 8 نشستوں کے ساتھ دوسرا نمبر۔ تیسرے مرحلے میں 10 اگست کو پونچھ ڈویژن میں انتخابی دنگل سجے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آزاد کشمیر الیکشن کے دوسرے مرحلے میں کامیابی پر قائد نون لیگ نواز شریف اور کامیاب امیدواروں کو مبارکباد۔ کہا مسلم لیگ نون کی کامیابی قائد نواز شریف اور ٹیم کی محنت کا ثمر ہے۔ مسلم لیگ نون نے آزاد کشمیر میں کامیاب انتخابی مہم چلائی۔ کامیابی مسلم لیگ نون کی پالیسیوں پر عوام کے اعتماد کا ثبوت ہے۔ آزاد کشمیر کی ترقی اور عوامی فلاح مسلم لیگ نون کی ترجیحات ہیں۔ انتخابات میں بھرپور سیاسی شرکت سے جمہوری عمل مضبوط ہوگا۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی بھی کامیابی پر مبارکباد۔ کہا مظفر آباد کے عوام نے نواز شریف کے بیانیے اور کارکردگی پر اعتماد کیا۔ مظفر آباد ڈویژن کے عوام کا مسلم لیگ نون پر اعتماد کرنے پر شکریہ۔ آزاد کشمیر الیکشن میں نون لیگ کا سادہ اکثریت کا دعویٰ۔ وزیر اعظم کے مشیر سیاسی امور رانا ثناء اللہ کی وفاقی وزیر امیر مقام کے ساتھ نیوز کانفرنس۔ کہا نون لیگ نے دوسرے مرحلے میں 13 نشستیں جیت لیں۔ مجموعی طور پر 45 میں سے 23 سیٹیں جیت کر سادہ اکثریت حاصل کر لی۔ آزاد کشمیر میں عوامی مینڈیٹ سے نون لیگ کی حکومت قائم ہوگی۔ رانا ثناء اللہ نے پیپلز پارٹی کا دھاندلی کا الزام بھی مسترد کر دیا۔ کہا انتخابی عمل شروع ہوتے ہی پیپلز پارٹی نے دھاندلی کا واویلا مچایا۔ مظفر آباد میں پیپلز پارٹی نے کالعدم ایکشن کمیٹی سے مل کر ہنگامہ کرایا۔ رانا ثناء اللہ نے چوہدری لطیف اکبر پر حملے کی تردید کر دی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے ایک بار پھر نون لیگ پر دھاندلی کا الزام لگا دیا۔ کہا دھاندلی سے نون لیگ کا جیتنا عوام کا ریاست پر اعتماد ختم کر دے گا۔ مبینہ انتخابی بے ضابطگیوں پر الیکشن کمیشن سے کارروائی کا مطالبہ۔ بولے پہلے مرحلے کی شکایات پر بروقت کارروائی ہوتی تو دوسرے مرحلے کے انتخابات کی ساکھ بحال ہو سکتی تھی۔ LA 31 میں اپنے کارکن مشتاق شاہ کے قتل کی بھی مذمت۔ کہا مسلم لیگ نون ہر حد پار کر گئی۔ صدر آزاد کشمیر چوہدری لطیف اکبر پر بھی حملہ ہوا۔ گولی لاٹھی اور زور زبردستی سے عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ عمان کے ساحل کے قریب آئل ٹینکر کے قریب دھماکہ۔ برطانوی میری ٹائم ٹریڈ کے مطابق واقعہ عمان کے شہر خصب میں بیس بحری میل شمال مشرق میں پیش آیا۔ آئل ٹینکر کے کپتان نے جہاز کے قریب زوردار دھماکے کی اطلاع دی۔ بحری جہاز کے قریب دھماکے کے باوجود عملہ محفوظ ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق آبنہ ہرمز میں ایران کی ناکہ بندی جاری ہے۔ 14 جولائی سے اب تک 35 تجارتی بحری جہازوں کے راستے تبدیل۔ ہدایات نہ ماننے پر کارروائی کرتے ہوئے 2 جہاز ناکارہ بنائے۔
غزہ میں جنگ بندی کے باوجود اسرائیل حملوں سے باز نہ آیا. صہیونی فوج کی بمباری سے مزید 18 فلسطینی شہید ہو گئے. شہری دفاع کے مطابق فضائی حملوں میں رہائشی اپارٹمنٹس اور بے گھر افراد کے خیموں کو نشانہ بنایا گیا. حماس نے ثالثوں سے فوری مداخلت اور جارحیت روکنے کا مطالبہ کر دیا. امریکی فوج نے 30 جولائی کو ایران کے جزیرہ کشم پر 900 کلو گرام وزنی بم گرایا تھا. امریکی میڈیا کا انکشاف. رپورٹ کے مطابق مارک 84 امریکی فوج کے زیر استعمال سب سے بڑے روایتی بموں میں سے ایک ہے. ایران پر حملے میں ممکنہ طور پر 900 کلو گرام وزنی مارک 84 بم استعمال کیا گیا. امریکی حملوں سے ایران میں درجنوں افراد شہید، متعدد زخمی ہوئے تھے. سوڈان کے صوبہ شمالی دارفور میں عدالت پر حملہ مقدمات کی سماعت کے دوران 37 افراد ہلاک، 50 زخمی ہو گئے. 4 قبائلی رہنما اور ریپڈ فورسز کے 2 کمانڈر بھی مارے گئے. اپریل 2023 سے فوج اور ریپڈ فورسز کے درمیان اقتدار کی جنگ جاری ہے. کینیڈا اور فرانس کے جنگلات میں خوفناک آگ. کینیڈا کے شہر ورنن میں متعدد مکان جل کر خاک ہو گئے. تیز ہواؤں کی وجہ سے آگ کے شعلے تیزی سے پھیلنے لگے. ہزاروں افراد کی محفوظ مقامات پر منتقلی. فرانس کے جنوبی شہر میں موٹر وے پر گاڑی میں لگنے والی آگ جنگل تک پھیل گئی. آگ بجھانے کے لیے 280 فائر فائٹرز اور 12 طیارے تعینات. ہزاروں ایکڑ رقبہ جل گیا. یونان میں جنگلاتی آگ بجھانے والے 2 ہیلی کاپٹرز آپس میں ٹکرا گئے. حادثے میں 2 افراد ہلاک. مرنے والوں میں ڈنمارک کا پائلٹ اور یونانی فائر سروس افسر شامل. برطانوی پائلٹ اور یونانی عملے کا رکن حادثے میں زخمی ہوئے، جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا. حادثہ ایتھنز کے مغرب میں واقع ساحلی علاقے میں پیش آیا. بھارتی ریاست آسام میں سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد 82 ہو گئی. 2 افراد لاپتہ. آسام میں 11 لاکھ سے زائد افراد سیلاب سے متاثر. 2530 مکانات تباہ ہو گئے. بھارتی ریاست کیرلا میں بھی شدید بارشوں اور سیلاب سے 8 افراد ہلاک. کیرلا کے کئی اضلاع کے تعلیمی اداروں میں تعطیل کا اعلان کر دیا گیا. بنگلہ دیش کے شمالی اضلاع میں آئندہ 72 گھنٹوں کے دوران سیلاب کا خدشہ. چین میں سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد 25 تک پہنچ گئی. 23 زخمی ہوئے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے 983ویں عرس کا دوسرا روز. ملک بھر سے عقیدت مندوں کی آمد جاری. عرس کی تقریبات کے دوران محافل نعت، قوالی اور ذکر و اذکار کا سلسلہ جاری. زائرین کے لیے وسیع پیمانے پر لنگر اور دودھی سبیلوں کا انتظام. سیکیورٹی کے بھی غیر معمولی انتظامات. 3 روزہ عرس مبارک کی تقریبات کا اختتام کل خصوصی دعا کے ساتھ ہوگا.